نبات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے اپنا قصیدہ نہیں پڑھا. حیوان کو پیدا کرنے کے بعد صرف انسان کو جب پیدا کیا تو اس کی مثال آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی مصور، کوئی آرٹسٹ ڈھیروں آرٹ بناتا ہے، ڈھیروں آرٹ بناتا ہے. ایک شاعر زندگی میں اگر ایک مرتبہ کلام کہہ کے چھوڑ دے تو اسے شاعر نہیں کہیں گے، بلکہ اس ایک شعر کے اوپر شک کریں گے اسی کا ہے یا کسی اور زمان کے لے کے آیا. تو فرمایا ایک شاعر ایک کلام کبھی زندگی ڈھیروں کلام کہتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ایک مصور ڈھیروں تصویریں بناتا ہے. ایک آرٹسٹ اپنے آرٹ کا ڈھیروں نمونہ پورا مجموعہ رکھا ہے، پورا مجموعہ رکھا ہے کلام کا، ایک نہیں اس کے اندر 50 کلام اور ایک سے ایک مالکۃ العالی کلام. اور ہم اگر اس کے کلام کو پڑھیں تو شاید اپنی علم کے اعتبار سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ہر کلام مالکۃ العالی. غالب کا پورا مجموعہ اٹھایا، کبھی پہلے کلام سے لے کر کے آخری کلام تک ہم تقابل نہیں کر سکتے کہ کون زیادہ اچھا ہے اور کون کم اچھا ہے. اور دیکھیے یہ معیار ہے غالب کا. معیار کے تمام شعراء میں اردو زبان کے غالب کا معیار نہیں یہی ہے کہ اس کا جو مجموعہ ہے وہ سند ہے. توجہ رکھیے گا، جو استعمال کر دیا وہ سند بن گیا ہے کہ نہیں ہے. کسی ایک کلام کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ یہ کلام کمتر ہے، وہ کلام بہتر ہے. توجہ رکھیے گا، یہ ہمارا. لیکن اگر خود غالب کے سامنے مجموعہ رکھیے اور غالب سے سوال کیجئے کہ یہ پورا مجموعہ آپ کے سامنے، ذرا اس میں سے بتائیے کہ آپ کو کون سا پسند ہے، آپ کو کون سا پسند ہے. تو اگر ایماندار شاعر ہوگا اور واقعی شاعر ہوگا، واقعی شاعر کوئی بھی ہو اور ایماندار، تو کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ پورا مجموعہ، بلکہ یہ کہے گا کہ ان تمام کلام میں کسی ایک پہ انگلی رکھے گا کہ میرے اعتبار سے مالکۃ العالی کلام میرا یہی ہے. کسی ایک پہ انگلی رکھے گا. اللہ نبات کا بھی خالق ہے، حیوان کا بھی خالق ہے، جانوروں کا بھی خالق ہے، جمادات کا بھی، انسان کا بھی خالق ہے. ہمیں سب پسند اور کسی کی حقیقت ہم نہ سمجھ سکے. اگر سمجھ گئے ہوتے تو جمادات پہ آج تک اتنے بڑے بڑے تحقیقی دفاتر نہ کھلتے، اتنی ریسرچ نہ ہوتی کہ ڈسکوری ڈھیروں چینلز آئے جمادات کے حوالے سے ریسرچ ہو رہی. نباتات کی حقیقت کو ہم سمجھ گئے ہوتے تو آج تک نباتات کے اوپر تحقیقیں نہ ہو رہی ہوتی. حیوانات کی حقیقت کو ہم پورے طریقے سے سمجھ گئے ہوتے تو آج یہ اتنی بڑی بڑی ریسرچ سینٹر جب حیوانات کے اوپر ریسرچ کریں اور تعجب کریں، جہاں وہ حد مانتے کہ بس اب اس کے بعد نہیں، وہی کوئی نہ کوئی ایک ایسا جانور نکل آتا ہے کہ جو ہمارے علم کی ہمیں اوقات دکھا دیتا ہے کہ یہ تو پہلی بار نظر آیا. تو فرمائیے گا ہے کہ نہیں. تو اللہ ہمارے نزدیک اللہ کی ساری مخلوق ایسی کہ جو مالکۃ العالی، کون افضل، کون بہتر نہیں ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. لیکن جب خود خالق سے پوچھا گیا کہ یہ بتا تمام مخلوقات میں تجھے سب سے زیادہ کون پسند، تو اس نے ایک نے انگلی رکھی، احسن الخالقین. کبھی حیوان کبھی خدا کہہ رہا ہے. اب مخاطب کس سے؟ اپنے احسن الخالقین، جس کو پیدا کرنے کے بعد اپنے آپ کو یہ لقب دیا اس نے، ان سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے. سنو اچھا عجیب بات ہے، جانوروں میں خاندان پہ لڑائی نہیں ہوتی. عجیب بات ہے، کوئی جماعت چاہے وہ پیروں کی ٹھوکروں میں رہنے والا ہو یا انسان کے سر کی تاج کی زینت بننے والا ہو، آپس میں کبھی نہیں لڑتا کہ ہم افضل ہیں یا تم افضل ہو، ہم بہتر ہیں یا تم بہتر ہو، کبھی نہیں لڑتا. تو رکھیے گا نبات چاہے وہ مارنے والا ہو یا زندگی عطا کرنے والا ہو، پہلو میں کھڑا رہے گا. جہاں مارنے والا وہیں پر زندگی دینے والا. کبھی لڑائی نہیں ہوتی کہ اس کی جڑوں اس کی جڑوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرے، نہیں، کبھی نہیں. حیوان اپنی اپنی صنف کا نگہبان، کبھی لڑتا نظر نہیں آئے گا. توجہ رکھیے گا، اپنی اپنی صنف میں کبھی جھگڑا کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ہاں طاقتور کمزور کو دبانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بات اور ہے، لیکن کبھی بھی افضلیت اور غیر افضلیت کا دعویٰ نہیں کرے گا. لیکن ان تمام مخلوقات میں تنہا انسان ہے کہ اپنے ہاتھ پاؤں ناک کان کو چھوڑ کے خاندان پہ بحث کرتا ہے کہ ہم فلاں خاندان سے، تم فلاں خاندان
طرف سے ایک سوال کا تمام مدوان لہذا اللہ نے آواز کی دیکھو تمہارے ذہنوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں، تھوڑا سا اختیار دے دیا نا انسان کو، تھوڑا سا اختیار دے دیا، نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے آپ سے باہر نکل گیا، تھوڑا سا اختیار کہ تمام مخلوقات میں ہم نے اس انسان کو اختیار دیا۔ اب یہ جو اختیار ملا تو اب چونکہ اللہ نے ایک راہ معین کر دی تھی کہ اختیار تو دے رہا ہوں لیکن اس راہ سے ہٹنے کی کوشش نہ کرنا ورنہ تمہارے اندر تو کیا نہیں آ جائے گی، سرکشی آ جائے گی۔ ہٹ گیا، نتیجہ کیا ہوا کہ سرکشی آ گئی، سرکشی اللہ کو توجہ کرا۔ عجیب بات ہے، خاندان پہ لڑتا تو لڑتا، لڑکا ہے بلائے کہ ہم مرد ہیں وہ عورت، ہم اعلیٰ ہیں وہ ادنا، توجہ رکھیے گا، ہم اعلیٰ ہیں وہ ادنا، ہماری صنف زیادہ افضل، وہ صنف افضل نہیں ہمارے مقابلے۔ اللہ آواز دے رہا نہیں، ہم نے مرد اور عورت ہونے میں افضلیت نہیں رکھی، اور افضلیت پہ فرق اس وقت کرتے کہ جب مرد و عورت ہونے میں تمہیں اختیار ہوتا، اگر کیا کر اختیار ہے۔ ایک سب سائنس کا زمانہ ہے صاحب، تمہیں اگر اختیار ہوتا کہ مرد کے خانے میں چلے جاؤ یا عورت کے خانے میں، تمہیں فخر کرنے کا حق تھا، ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ ایھا انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد و عورت بنایا۔ اب میں آ گیا اپنے مدد میں، ہم نے تمہیں مرد و عورت بنایا، وجعلناکم، مرد و عورت بنا کے الگ الگ قوم اور الگ الگ قبیلے اور الگ خاندانوں میں رکھا۔ کبھی اپنے مرد ہونے پہ فخر نہ کرنا، اور جہاں فخر کرو گے وہیں کسی نہ کسی ایک عورت کا ایسا چہرہ پیش کر دوں گا کہ بڑے سے بڑے مرد کو سر جھکانا پڑے گا۔ مجھے فرمائیے گا اگر کہیں تمہیں اپنے مرد ہونے کے اعتبار سے فخر کیا، آپ کون کیجیے گا؟ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے عزیزان گرامی، تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھیے گا، آپ یہ دیکھیے کہ بہتر زیادہ کون، مرد یا عورت، یا اپنی طرف سے کہنا بہتر کون، یہ دیکھیے کہ ہدایت کا انتظام کس کا زیادہ ہوا، مرد کا ہوا یا عورت کا؟ کس سے اللہ کو زیادہ خطرہ تھا؟ غور کیجیے گا، ایک قیدی بیچارہ نہیں دادا، اس کو پتا ہے کہ یہ بھاگ نہیں سکتا، دو چار کانسٹیبل کھڑے تھے کوئی سے، اور ایک تھوڑا سا توانا ہو اس کے اطراف میں اور لوگ بھی ہو بھگانے والے، تو اس کے لیے کتنا بڑا انتظام کیا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی اگر کوئی انٹرنیشنل مجرم کا کوئی جسے کہہ لیے کہ مجرم ہو، کتنا بڑا انتظام ہے، بڑی سے بڑی جیل، اس جیل میں رکھا جائے گا کہ جہاں بہتر سے بہتر انتظام ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ وہاں انتظام کیا جائے گا کہ بھائی کہے کہ یہ اس کے بھاگنے کا خطرہ ہے، اس کے فرار ہونے کا ڈر ہے، اس کے جرم پھیلانے کا زیادہ خطرہ ہے، لہٰذا اس کے لیے کیا؟ اب تم یہ دیکھو کہ خطرہ کس سے لاحق تھا، کس کا انتظام زیادہ ہوا، کس کا انتظام کم ہوا۔ تمہارے لیے 1,24,000 انبیاء کی فہرست، عورتوں میں اگر دیکھا جائے تبلیغ کرنے والی اگر مرد بھی عورتوں کی تبلیغ کے لیے آئے تھے، لیکن جو عورتوں کے لیے نمونہ عمل بنی ان میں سے صرف چند عورتیں، ایک طرح کا تمام بنوانے یہ بیان ہے، ایک نمونہ عمل نبی کے زمانے میں دیکھیے، 12 امام، ایک فاطمہ زہرا، دیکھیے کہ خدا کو کہنا پڑا اے محمد اگر علی کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو تمہیں نہ پیدا کرتا، توجہ رکھیے گا، اور اے علی اگر، توجہ رکھیے گا، اے علی اگر محمد کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو تمہیں نہ پیدا کرتا، اور اے محمد و علی اگر فاطمہ کو نہ پیدا کرنا ہوتا تو تم دونوں کو نہ پیدا کرتا۔ علی ہے، یہ حدیث ہے، اس طرح پر تمام کتنا بڑا معیار ہو گیا۔ ایک طرف میں نے پہلے تقابل نہیں کیا جا سکتا، تقابل کسی نے کسی، میں تقابل ہرگز نہیں کر رہا ہوں، میں صرف اپنے لفظوں میں معصومین کی حدیث کو بیان کر رہا ہوں، اور جو لوگ پڑھے لکھے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ رہا ہوں، کہیے ہے کہ نہیں ہے؟ توجہ رکھیے گا،
بعد جو خطبہ کیا بیوی نے جانتے شروع کہاں سے کیا؟ یا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. یہ جملہ ہے بیوی کا. یا ایھا الناس اعلموا، اے لوگوں جان لو میں فاطمہ، میں فاطمہ. یہ جملہ ہے جناب فاطمہ زہرا. کہاں سنا نہیں ہے؟ کہاں سنا نہیں؟ مسلمانوں کے مجمع میں. یہ یہودیوں کے درمیان میں کھڑے ہو کے نہیں بول رہے تھے. میں اگر یہاں پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ 12 سال سے آپ لوگ مجھے بھیجتے آ رہے ہیں، میں یہاں کہوں کہ جان لیجیے میرا نام عقیل ہے، تو آپ کہیں گے مولانا 12 سال سے آپ کو برداشت کرنے ابھی بھی نہیں جانے گے آپ کا نام کیا ہے؟ تو رکھیے گا، نام سے تعارف وہاں کرایا جاتا ہے کہ جہاں نام اور شناخت لوگ نہ رکھتے ہو. میں اگر یہاں کسی چوراہے پہ کھڑا ہو کے کہوں کہ میرا نام عقیل ہے تو بات سمجھ میں آتی، کوئی نہیں جانتا مجھے، توجہ رکھیے گا. لیکن جہاں سب جانتے ہو وہاں نام سے تعارف نہیں کروایا جاتا، وہاں نام سے نہیں تعارف کروایا جاتا. توجہ رکھیے گا. بیوی مسلمانوں کے مجمع میں تعارف کروا رہی ہے. بیوی مسلمان کون سے مسلمان؟ کہ جنہوں نے کبھی حدیث سنی فاطمہ تو بلۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے. کبھی حدیث سنی، کیا سنا بیوی کے زمان میں کہ فاطمہ مجھ سے ہے، میں فاطمہ سے ہوں، فاطمہ تو منی وانا منہا، فاطمہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. کبھی سنا کہ نبی سر پہ آ کے سلام کر رہے ہیں، کبھی سنا کہ استقبال کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. توجہ رکھیے گا. یہ سارے فضائل جانتے تھے فاطمہ کو. تو بیوی آپ اپنا تعارف اپنے نام سے کہے کے لیے کروا رہے ہیں. اپنے نام سے تعارف وہاں کرایا جاتا ہے کہ جہاں لوگ نام نہ جانتے ہو. کہاں یہ فاطمہ کو جانتے تو ہیں لیکن پہچانتے نہیں ہیں. میں آج فاطمہ کو جنوانے کے لیے نہیں آئی ہوں بلکہ فاطمہ کو پہچانوانے کے لیے آئی ہوں. ایک تلوار پر حدیث کے حوالے سے اور اس کے بعد جو تفسیر لکھی گئی ہے اس خطبے کی، اسے میں آپ کی خدمت میں اپنی لفظوں میں پیش کروں. ایھا الناس سنو، جان لو، اعلموا جان لو، جان لو. عجیب جملہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آپ غور کیجئے گا بیوی نے جملہ کیا استعمال کیا؟ اعلموا، جان لو. کیا کہا؟ جان لو. علم کے معنی ہوتے ہیں جاننا. علم کے معنی ٹوٹل علم کے معنی ہے. آپ کہتے ہیں نا علم حاصل کرو، یعنی کیا مطلب کچھ جان لو. علم کے معنی ہوتے جاننا. اسی زمانہ اعلموا یعنی امر کا صیغہ ہے. اعلموا یعنی جان لو. اور کیجئے گا جان لو. اب قرآن اٹھا کے دیکھیے گا کہ اللہ نے تقریباً 28 مقامات پہ اس لفظ کو اپنے لیے استعمال کیا. قرآن اٹھا کے دیکھیے گا کہ جان لو کہ میں خلق کرنے والا ہوں، جان لو کہ میں رزق دینے والا ہوں، جان لو کہ میں حساب کرنے والا ہوں، جان لو کہ میں رحم کر. 28 مقامات پہ، اس سے زیادہ مقامات پہ، مجھے تحقیق یاد نہیں ہے، اپنے لیے اس لفظ کو استعمال کیا. اعلموا، جان لو. کہیں خدا نے یہ نہیں کہا کہ پہچان لو، کہیں خدا نے یہ نہیں کہا کہ مجھے پہچان لو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ میری معرفت حاصل کرو. تمہاری معرفت پہلے مجھے جان لو. جب جان لو گے تب میں یہ دیکھوں گا کہ تم میں کتنی ظرفیت پائی جاتی ہے. اسی اعتبار سے تمہیں معرفت عطا کر دوں گا. اسی لفظ کو بی بی نے اپنے خطبے میں استعمال کیا. اعلموا، جان لو. بی بی نے یہ نہیں کہا مجھے پہچان لو. پہچاننا تو تمہارے بس میں نہیں. جب علی کو نہ پہچان سکے کہ جو تمہارے سامنے تھا تو فاطمہ کو کیا پہچانو گے. ایک تلوار پر اگر آپ کے ذہن میں ہو بیوی نے کہا مجھے جانو انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. آپ غور کیجئے گا مرد عموماً اپنا تعارف خود سے کرواتا ہے، لیکن عورت اپنا تعارف یا اپنے باپ سے کرواتی ہے یا اپنے شوہر سے کرواتی ہے یا اپنے بیٹوں سے کرواتی ہے کہ نہیں ایسا؟ اور کرے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر عورت چاہے کسی مقام تک پہنچ جائے اپنا تعارف نہیں رکھتی بلکہ اپنے شوہر سے اپنا تعارف کرواتی ہے، اپنے باپ سے اپنا تعارف کرواتی ہے. غور کیجئے گا ہے کہ نہیں ہے؟ یا اپنے بچوں سے اپنا تعارف. فاطمہ تعارف کروا رہی ہے. اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ. بیوی اگر آپ کو تعارف کروانا ہے اور اپنی عظمت کا احساس دلانا ہے تو یہ بتائیے کہ میں محمد کی بیٹی ہوں، میں محمد کی بیٹی ہوں، تب یہ معرفت حاصل کریں. توجہ رکھیے گا. یہ بتائیے کہ میں علی کی زوجہ ہوں، یہ بتائیے کہ میں حسنین کی ماں ہوں. یہ کیا کہ آپ اپنا تعارف خود سے کروا. وہ اور ہیں
احتیاط, نہ مجھے اپنے شوہر کی بلندی کی احتیاط, نہ مجھے اپنے بچوں کی عظمت و مقام, نہ بلکہ میں تو وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے میرا باپ پہچانا جائے گا. نہیں کیا آپ نے, میں ابھی پیش کروں گا سمجھ میں آئے گا. میں وہ ہوں کہ میرے ذریعے سے میرا باپ پہچانا جائے گا. میں وہ ہوں کہ میرے ذریعے سے میرا شوہر کا تعارف ہوگا. میں وہ ہوں کہ جس کے ذریعے سے میرا کیا خدا تعارف کروائے گا. تعارف کے لیے کسی اور کے محتاج ہو, یہ ہمارا خاندان ہے. انشاءاللہ اس حوالے سے اور بھی گفتگو ہوگی اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک سبا پڑھتے محمد والے اپنے تعارف کے لیے کسی اور کے محتاج اعلم انی فاطمہ, جان لو کہ میں فاطمہ. کون تعارف کروا رہا ہے؟ یہ یاد رکھیے گا, میں نے ایک جملہ کہا تھا آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی کسی موقع کے اوپر, اگر ایک بڑا نام خاندان میں پیدا ہو جائے تو اب اس کے بعد اپنا تعارف اور اپنی عظمت کا منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے. فاطمہ زہرا کے نام کے بعد کون فاطمہ زہرا؟ کہ جس کو اللہ نے محمد عربی کے تعارف کا وسیلہ بنایا, فاطمہ زہرا. اس نام کے بعد آپ تصور کیجئے کہ اتنی بعظمت بیوی کے بعد کسی اور عورت میں دم تھا کہ اپنی عظمت کا اعتراف لے لے. فاطمہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا بننا یہ زینب کا کمال ہے. وہ معصوم تھی لیکن یہ غیر معصوم رہ کے معصوم کا کردار جو پیش کر دے اسے زینب کہتے ہیں. میں یہ بات بارہا کہتا ہوں کہ عصمت کو جناب زینب سے جوڑ کے حقیقتاً ہم ان کی عظمت بڑھاتے نہیں ہیں, گھٹاتے. عظمت ان پہ اضافہ نہیں ہوتا, گھٹتی ہے عظمت. عہدہ منصب تھا بیوی کے بعد بے شک تھا, لیکن جناب زینب کا کمال یہ ہے کہ معصوم نہ رہ کے, چاہے جناب زینب ہو چاہے جناب ابا, معصوم نہ رہ کے معصوم کا کردار پیش کر دینا بہت بڑی چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. آپ غور کیجئے کبھی ٹھنڈے دماغ سے ہر چیز کا کی فکر, ہر چیز کے اوپر غور و فکر جذبات سے نہیں ہوتی بلکہ عقل اللہ نے دی ہے. اور اہل بیت کے حوالے سے میں گارنٹی لیتا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ عقل کو اپنی نالج کے ساتھ عقل کو بروئے کار لائیں گے اتنا زیادہ آپ کے اوپر اہل بیت کی عظمت میں اضافہ تو ہوگا, کمی نہیں آئے. جہالت کے ساتھ تو کمی آ سکتی ہے, کم عقلی کے ساتھ تو کمی آ سکتی ہے, لیکن علم کے ساتھ اور اپنی آپ غور کرنے کا, اسی لیے کہا جا رہا ہے, قرآن کتنی مرتبہ آواز دے رہا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے, فکر کیوں نہیں کرتے, تدبر کیوں نہیں کرتے, کیوں یہ جملہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ غور کرو, فکر کرو. ہم جو کہتے ہیں عقلی کہتے ہیں, اور اگر تم نہ سمجھ سکتے ہوتے تو ہم کہتے ہیں. یاد رکھیے گا, یہ بات میرے ذہن میں رکھیے گا کہ اگر تم نہ سمجھ سکتے ہوتے تو ہم نہ کہتے. اس لیے ہم نے کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سمجھ سکتے ہو. یہ ہمارے اور جیسے جاہل ہیں کہ وہ باتیں کرتے ہیں کبھی کبھی کہ جو سامنے والا نہ سمجھ سکے. یہ اللہ ہے, یہ محمد ہے, یہ اہل بیت ہیں, وہ کلام کر ہی نہیں سکتے کہ جو آپ سمجھ نہ سکیں. اگر آپ سے بات کریں گے تو آپ کی عقل کی سطح پہ آ کے گفتگو کریں گے کہ جو آپ تک بات کو منتقل کر سکے. آپ غور کیجئے, خود معصوم ہم سے کہہ رہا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے گفتگو کرو تو ان کی عقلوں کے اعتبار سے, کیا خود کو اس بات پہ عمل نہ کرے گا؟ کیا وہ خود اس بات پہ عمل نہ کرے گا؟ ہم سے کہہ رہا ہے لوگوں کی عقلوں کے اعتبار سے گفتگو کرو, کیا ہم سے اس بات کی توقع نہیں, خود اس فارمولے پہ عمل نہ کرے گا؟ وہ گفتگو کرے گا کہ تو ہم اور آپ سمجھ نہ سکے. ہاں البتہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ایک قانون موجود ہے, اس قانون کے تحت سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تو سمجھ میں آئے. ایک سلام پڑھتے محمد والے. تصور کیجیے, میڈیکل لائن ہماری اپنی ایجاد کی ہوئی, میکینیکل لائن ہماری اپنی ایجاد کی ہوئی, اور جتنی لائنیں ہیں وہ ساری ہماری اپنی ایجاد کی ہوئی ہے. لیکن اسے بھی سمجھنے کے لیے کم سے کم 12 سال محنت کرنی پڑتی ہے.
غور کریں میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس سے زیادہ آسان کر کے آپ کے ذہنوں تک منتقل نہیں کر سکتا. میڈیکل لائن ہو چاہے جتنی لائنیں آج کے زمانے میں اتنے کمپٹیشن وغیرہ جو ہو رہے ہیں، فلاں لائن میں فلاں ہے تو فلاں ہے، ایک ایک چیز میں ہزار ہزار قسم کے موضوعات اور سبجیکٹ، وہ ساری ہماری ایجاد کی ہوئی. اس پہ اگر ہمیں کام کرنا، اسے سمجھنا ہے تو 12 سال محنت کرنی پڑتی ہے کم سے کم. توجہ رکھیے گا، پہلی سے لے کر کے انٹر تک، اور انٹر کے بعد سے لے کر کے جہاں تک ہمارا اسپیشلائزیشن کرنا ہے، ہمیں انجینئر بننا ہے یا ڈاکٹر بننا وغیرہ وغیرہ، اور پھر اس میں بھی محنت کرتے رہے تو سمجھ میں آئے گا. اور کیجیے گا تو ہماری ایجاد کی ہوئی لائن کے لیے 12 سال محنت کرنی پڑے تب سمجھ میں آئے. اور اللہ کی ایجاد کیا ہوا راستہ جو ہے، اور اللہ اور اہل بیت کی باتیں جو ہے، کیا ایسے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ چار تو تاریخ کی کتاب پڑھ لی اور بہت بڑے عالم بن گئے، 2 دن گھر میں مطالعہ کر لیا، آ کے بحث فرمانے لگے کیسے کیسے ویسے کیسے. اقرار کرے محمد والے محمد. یہ بہت مشکل کام ہے. آپ غور کیجیے گا کہ یہ جناب زینب کبریٰ کی عظمت تھی، یہ مقام تھا، کتنا مشکل تھا فاطمہ زہرا کے بعد ثانیہ زہرا بن جانا. فاطمہ زہرا کے بعد اپنے آپ کو ثانیہ زہرا کہلوا لینا. ثانیہ زہرا نے اس لقب کی عظمت کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور اسی کو سمجھانے کے لیے آواز دیجیے، سنو